اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی نعمائه الشاملة وآلہ الکاملة والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جدہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ وسیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہم السلام وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ سورہ الصافات۔ ترجمہ: جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ آپ کے ساتھ دوڑ و دھوپ کر سکا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے فرزند، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ عرض کیا ہے میرے والد محترم، آپ کر دیجئے وہ کام جس کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب یہ دونوں نے اطاعت کے لیے سر خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم اسی طرح انعام دیتے ہیں نیک کام کرنے والے لوگوں کو۔ محترم سامعین، آج سے 10 دن بعد عید الاضحیٰ کا مبارک دن شروع ہونے والا ہے، جسے ہم عید قربان بھی کہتے ہیں۔ لفظ عید عود سے ماخوذ ہے، عاد یعود عودن یا عیدن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹنا، بار بار دوبارہ واپس آنا۔ یہ وہ مقدس دن ہے محترم سامعین کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ عید قربان جب بھی آئے ایک ایسا واقعہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے جو ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ جی ہاں، آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا واقعہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو خواب تھا وہ کیا تھا۔ حجاز مقدس کے ریگستان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 90 سال بے اولادی میں گزر گئے۔ تقریباً 86 سال کے بارے میں بھی یہ روایات ملتی ہیں۔ شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نرینہ اولاد کے لیے دعا فرماتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور تقریباً 86 سال کی عمر میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا پیارا بیٹا نوازا۔ باپ بیٹے سے بے حد پیار کرنے لگے۔ آرزوؤں کے پورے ہونے پر مسرت اور خوشی کے دن بسر ہونے لگے، مگر چند دن گزرے تھے کہ امتحان کا وقت آ گیا، اور یہ امتحان اب ایسا تھا کہ جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ امتحان کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ السلام اور اپنے ننھے بیٹے کو جو کہ ابھی بہت ہی چھوٹے ہیں ان کو اللہ کے حکم کے مطابق صحرا میں اکیلے چھوڑ کے چلے آؤ۔ یہاں آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا، نہ کھیتی باڑی، نہ پانی، نہ گزر بسر کے لیے کوئی جانور، نہ انسان، کچھ بھی یہاں پہ موجود نہ تھا۔ مگر محترم سامعین دیکھیں، جب اللہ کا حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے سب کچھ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو اکیلے تنہا چھوڑ دیا۔ گرما گرم پہاڑ اور صحرا تھے، پانی کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومنو تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، تم میں سے نیک کام کون کرتا ہے۔ اللہ نے تو زندگی اور موت کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، زندگی کو اسی لیے انسان کو زندگی فراہم کی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کا عمل کس قدر مؤثر ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبث۔ اے انسانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہاں صحرا ہی صحرا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب حاجرہ یا ایک بچہ، دو ہی جانیں تھیں۔ نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ فقط رب پر تھا۔ بڑی جب دھوپ کی گرمی تو جاں آنے لگی لب پر۔ محترم سامعین دیکھیں، صحرا میں پانی کا نام و نشان تک موجود نہیں، باپ کا سایہ
وہ بھی چھوٹ گیا، باپ بھی اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، اب ماں اور بچے اکیلے رہ گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر واپس لوٹے۔ جب واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ مشکیزے کا پانی جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا۔ سیدنا حاجرہ علیہ السلام پانی کی دوڑ میں تقریباً صفا و مروہ پر 7 چکر لگاتی رہیں۔ پیاس کی شدت تھی اور بچے کی فکر کا عالم تھا۔ بہرحال ماں ہزاروں ارمانوں سے اپنے فرزند کو پال رہی تھی اور پالتی رہتی ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کام وہ بھی ایسے تھا کہ وہ بھی بہت چھوٹے تھے۔ یہاں قوم بنو جرہم آباد ہو چکی تھی، تو آج اپنے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی کئی سالوں بعد ملاقات ہوئی، جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ باپ بیٹے نے اللہ کریم کا شکر ادا کیا کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور وہ امتحان کیسا تھا، کس کے بارے میں تھا، کامیابی کیسے ملی، ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ محترم سامعین، مگر آج ایک انوکھا اور نرالا امتحان آ گیا۔ یہ ذوالحج کا مہینہ تھا۔ 8 ذوالحج کو رات کے وقت ایک خواب دیکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا۔ خواب میں یہ تھا کہ وہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہی ہیں۔ صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے کہ یہ رحمانی خواب ہے یا کوئی وسوسہ ہے۔ اسی وجہ سے 8 ذوالحج کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں۔ ترویہ یعنی سوچ کا دن۔ آپ دوسری رات آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ حکم ہوا اور دوبارہ وہی خواب دیکھا گیا۔ 9 ذوالحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن بھی کہتے ہیں، اور 10ویں رات کو بھی دوبارہ خواب دیکھا گیا، تو یقین آ گیا کہ یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر 10ویں رات خواب دیکھنے کے بعد آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ سب سے پیاری چیز یعنی اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو کہ ان کو 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیا تھا، عطا کیا تھا، اکیلے بیٹے تھے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیں گے۔ صبح اٹھے تو اپنے پیارے بیٹے کو خواب سنایا تو کہنے لگے، بتاؤ میرے بیٹے کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ کر لیجئے وہ کام جس کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بیٹا کیا کہنے لگا؟ اے میرے والد محترم آپ کر لیجئے وہ کام جس کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی یہ بات سنی تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ عرض کیا، ابا جان آپ کام کر لیجئے۔ خلیل اللہ اٹھے خواب سے، دل کو یقین آ گیا، آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا۔ بیٹا بولا آج میں نے خواب میں، باپ بولا کہ آج میں نے خواب میں دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھے ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ محترم سامعین، باپ صابر ہے تو بیٹا بھی شاکر ہے، باپ پیکر وفا ہے تو بیٹا پیکر تسلیم و رضا ہے۔ باپ بیٹا چلنے لگے تو بیٹے نے عرض کی، اے ابا جان چھری کے علاوہ رسی اور آنکھوں پر پٹی باندھنے کے لیے بھی ساتھ لے لیں۔ پھر باپ بیٹا چل دیے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا حاجرہ علیہ السلام کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا، اور بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ انتقال نہیں ہوا تھا۔ محترم سامعین، صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو شیطان نے سوچا اگر اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو میں بہکا نہ سکا تو پھر کبھی ان کی اولاد میں سے کسی کو بہکا نہ سکوں گا۔ یہ ارادہ کر کے وہ مرد کی شکل میں لڑکے کی ماں یعنی سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، تم کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ آپ فرمانے لگی کہ روز کی طرح وہ جنگل میں گئے ہیں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے۔ ماں نے کہا، شیطان نے کہا، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے ہیں، بے حد پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں نے کہا،
اگر ان کو یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملا ہے تو رب العالمین کی اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ اب شیطان یہاں سے مایوس ہو گئے، مایوس ہو کر وہ بیٹے کے پاس پہنچا۔ بیٹا اس وقت باپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، تو شیطان نے اس سے کہا، اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے والد محترم تمہیں لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹے نے کہا، میں جانتا ہوں، ہم روز کی طرح جنگل میں جا رہے ہیں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے، شام کو ہم گھر واپس آ جائیں گے لکڑیاں اکٹھی کر کے۔ شیطان نے کہا، ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم ابراہیم کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو تمہیں ذبح کرنے چاہتے ہیں۔ لڑکے نے کہا، ایسا کیوں؟ شیطان نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے انہیں ایسا کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ لڑکے نے کہا، اگر ایسا ہے تو انہیں اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت تسلیم کرنی چاہیے اور رب تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ میں راضی ہوں اپنے باپ کی رضا پر، میں راضی ہوں اپنے رب کی رضا پر۔ جب لڑکے نے شیطان کی بات نہ مانی تو شیطان نے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ابراہیم نے کہا، میں ایک کام سے اس گھاٹی میں جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں شیطان نے خواب میں آ کر تمہیں اپنے لڑکے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام پہچانتے تھے کہ یہی شیطان ہے۔ بولے، اللہ کے دشمن، میرے راستے سے ہٹ جا، میں ضرور بھی ضرور اپنے رب کا حکم پورا کروں گا۔ شیطان غضبناک ہو کر وہاں سے بھی واپس نامراد چلا گیا۔ ابو طفیل علیہ الرحمہ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کر دینے کا حکم دیا گیا تو مشعر پر شیطان روکنے کے لیے آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ آگے نکل چکے تھے، پھر آپ جب جمرہ عقبہ پر پہنچے تو وہاں شیطان سامنے آ گیا۔ آپ نے 7 کنکریاں اٹھا کے ماری، شیطان چلا گیا۔ پھر جمرہ وسطیٰ پر پہنچے تو شیطان پھر سامنے آ گیا۔ آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری، شیطان پھر بھاگ کے چلا گیا۔ پھر جمرہ کبریٰ کے پاس گئے تو پھر شیطان آ گیا، پھر آپ نے کنکریاں ماری، پھر وہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے آپ آگے چل دیے۔ تفسیر مظہری۔ سیدنا حضرت حاجرہ علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا یا وہ زندہ تھی، دونوں روایات ہمیں ملتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب کیوں آیا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کیوں نہ آئے؟ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے دل تو سوتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نفوس پاکیزہ ہوتے ہیں، اور شیطان انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب میں تو کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ رؤیا الانبیاء حق، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچ پر مبنی ہوتی ہیں۔ اللہ کیسا امتحان لے رہا ہے، اور یہ عجیب امتحان ہے کہ قدم قدم پر امتحان۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپا چل رہا ہے، کئی سالوں بعد بیٹا عطا ہوا ہے، ابھی امتحان کا سابقہ پرچہ ہی حل کیا تھا کہ ایک نیا امتحان مل گیا۔ نیا امتحان جو کہ 3 دن آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہی ہیں۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام خواب کو وہی جان کر تعمیل حکم کے لیے تیار ہو گئے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام چھری لیے ہوئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سیدنا ذبیح اللہ علیہ السلام کو شیطان نے روکنا چاہا، مگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے تابع کر دیا۔ محترم سامعین، سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کو 3 جمروں کے پاس شیطان کا سامنا ہوتا ہے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام تینوں جگہ 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سنت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق ہم 7 کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ شیطان کو مارنا یہ حج کے مناسک میں سے ایک مناسک بھی ہے اور رکن بھی ہے، حج کا ایک اہم رکن ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری تعالی پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر۔ کہا فرزند نے، اے باپ، اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے۔ رضا جوئی کی یہ جو صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت بیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا، آنکھوں کو بند کیا، پٹی باندھ لی،
اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ باپ بیٹا مطمئن ہے۔ اب سارے کے سارے عالم یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں یقین ہی یقین ہے، ایمان محکم ہے۔ باپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بیٹے کی گردن پر چھری بھی چلا دی۔ بیٹے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی گردن کٹنے کے لیے جھکا دی۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت ہی سکھائے تھے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا، کیا تجھے کبھی مشقت کے ساتھ جلدی سے آسمان سے اترنا پڑا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہاں 4 مرتبہ۔ پہلی بار جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، میں عرش کے نیچے تھا، اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندے کے پاس پہنچ جا، میں جلدی سے ان کے پاس پہنچ گیا۔ فرمایا حل لک من حاجت، پوچھا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ فقال اما الیک فلا، فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ دوسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھ دیا، میں عرش کے نیچے تھا، اللہ نے حکم دیا فوراً میرے بندے کے پاس پہنچ جا، میں پہنچ گیا، میں چھری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے سے میں نے ہٹا دیا۔ تیسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں کفار نے زخمی کیا اور آپ کے دان مبارک کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا تھا، احد کے دن بھی میں فرش کے نیچے تھا، اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پکڑ لے، اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو یاد رکھنا میں زمین سے کبھی سبزہ اور درخت نہ اگاؤں گا۔ تو میں نے عرش سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہاتھوں میں لیا اور میں چلا گیا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو میں عرش الہی کے نیچے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کو جا کے پکڑ لو۔ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے پانی تک پہنچنے سے پہلے ہی اٹھا لیا۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 474۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رفتار کا یہ عالم ہے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ بہرحال جبریل امین علیہ السلام نے بڑی تیزی سے آ کر چھری کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن سے پرے کر دیا اور آپ کی جگہ ایک دمبا وہ لے کر آئے اور اسی کو ذبح کیا گیا۔ پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آ گیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلنے کا حکم دیتے تھے اور رب جلیل رکنے کا حکم دے رہے تھے۔ یہ جگہ مینا کے مسجد کے قریب ہے، یہاں آج بھی حاجی جو ہے وہ قربان گاہ مینا میں مناتے ہیں اور وہیں پہ جا کے قربانی کرتے ہیں۔ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو چلایا اور بار بار جبرائیل علیہ السلام نے چھری کو ہٹا لیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز دیا ابراہیم، یعنی باپ نے حکم الہی کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے حلق پر چھری کو چلا دیا تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب اپنا سچ کر دکھایا۔ اے ابراہیم، ہم نے مشکل امتحان میں تمہیں آزمایا، تمہارے بس میں جو کچھ تھا آپ نے اس حکم کی تعمیل کر دکھائی۔ تم نے اسماعیل علیہ السلام کو راہ خدا میں ذبح کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، ہم نے اسے بچا لیا، یہ اللہ کا حکم تھا، بس امتحان تھا جو کہ پورا ہو گیا، اور اس لیے بھی بچا لیا کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی پشت مبارک میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھا۔ محترم سامعین، یہ تھا وہ واقعہ جو کہ قربانی کے پیچھے کی یادگار ہمیں دلاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم تو نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہتر جزا دی، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کا ثواب بھی دیا، ہم نے دونوں کو برتری اور عظمت والا بنا دیا۔ ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا،
کہ بس امتحان مقصود تھا اظہار و جرت کا، اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بکرا آ گیا بہرے قربانی، غرض ذنبح ہوا قربان اسماعیل کے صدقے، ہوئی یہ سنت اس ایمان کی تکمیل کے صدقے، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کے عوض ایک بڑا سا دمبا بھیج دیا۔ ایک آواز ابراہیم علیہ السلام نے سنی، آنکھ اٹھا کے دیکھا جو جبرائیل سامنے تھے جن کے ساتھ ایک مینڈا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ کے بیٹے کا فدیہ ہے، آپ اس کی قربانی کر دیجئے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی منظور ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی منظور ہوئی۔ اللہ اکبر، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے افعال سے اچھی طرح واقف ہے اور بندوں سے امتحان لیتا رہتا ہے، اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، جگہ جگہ پہ انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھ سکتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قدر مجھے اذیت اور تکلیف دی گئی شاید اس سے میرے علاوہ کسی اور پیغمبر کو اس قدر ستایا گیا ہو یا تکالیف دی گئی ہو۔ تو محترم سامعین، یہ تھا قربانی کا دن، یہ تھی وہ بات جو کہ قربانی کے دن کے پیچھے کی یادگار ہمیں بتلاتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا۔ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ آپ کو کچھ باتیں بتاتا چلتا ہوں کہ قربانی خالصتاً اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے کرنی چاہیے، اور لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ قرآن مجید پارہ نمبر 4 پہلی آیت مبارکہ، اللہ نے فرمایا تم نیکی کا کمال، نیکی کے عروج کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے محبوب چیز جو انسان کو لگتی ہے وہی خرچ کرے، تبھی اس کو نیکی کا کمال اور عروج حاصل ہوگا، اور جو چیز تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ تو انسان کو سب سے محبوب چیز خرچ کرنی چاہیے۔ جانور کیسے ہونی چاہیے؟ جانوروں میں کوئی نقص، کوئی عیب آ جائے تو کیا اس جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی اور ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔